کرم سے اپنے در کا بھکاری بنائے اور اپنے غیبی خزانوں سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار یا خالق الجنة والنار۔ اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما۔ اے اللہ آپ ہی کے حبیب نے سکھلایا جب رمضان کی مبارک راتیں ملے تو اس میں تجھے پکارے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے کریم آپ معافی کو پسند کرتے ہیں اور معاف کرنے پہ خوش ہوتے ہیں، مولا ہم مجرموں کو معاف فرما، ہم قصور والوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ آپ نے کرم پہ کرم فرمائے اور انعامات کی بارش کی، آپ نے بت پرستوں کے گھروں میں پیدا ہونے سے بچایا، اے اللہ آپ نے ایمان کے گھرانوں میں پیدا کیا، اسلام کے گودوں میں پالا اور پوسا، ہمارے کانوں میں اذان اور اقامت دلائی، لیکن مالک ہم کیسے ظالم نکلے، ہوش آیا تو تجھے بلایا، تیرے نبی کے اعمال اور احسانات کو بلایا۔ اے اللہ ایسے مجرم تیری چوکھٹ پہ جمع ہے اور اپنی معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ رمضان کا سایہ ہے، قرآن پاک کی تکمیل کے انوار کا موسم ہے، اے اللہ حفاظ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، مالک اپنا پاک کلام بھی اور کلام کے پڑھنے والوں کا صدقہ بھی، اے اللہ ان حفاظ کا واسطہ، ان علماء کا واسطہ، اس ماہ مبارک کی مغفرت کا واسطہ، جہنم کی خلاصی کی خوشخبری کا واسطہ، مالک امت پہ کرم فرما دے، تیرے حبیب کی امت بڑی پریشانیوں میں گرفتار ہے، اے اللہ ذلتوں کو عزت سے بدل دے، اے اللہ پریشانی کو سکون سے بدل دے، اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کو غیب سے ادا کرا دے، اے اللہ تنگیوں کو خوشحالی سے اور حلال روزی سے بدل دے، اے اللہ اپنے کرم سے سودی لعنتوں سے ہمیں بچا لے، اے اللہ ہر قسم کی نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ جو تیرے امت کے افراد قیدی ہے انہیں رہائی نصیب فرما، اے اللہ ان کے گھرانوں کو ٹھنڈک نصیب فرما، جو ناجائز مقدمات میں گھرے انہیں رہائی عطا فرما، اے اللہ بیماروں نے اپنی اپنی درخواستیں پیش کی ہے، اے مولا تمام بیماروں کو موذی امراض سے بچا لے، مہلک امراض سے نکال لے، اے اللہ کمزور ہے تو طاقت دے دے، بیمار ہے تو صحت دے دے، بے اولاد ہے تو اولاد عطا فرما دے، اولاد ہے تو ان میں صالحیت اور دین کی خدمت گزار بنا لے، اے اللہ امت کی بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہے مالک ان کو پاکیزہ رشتہ دے دے، اے اللہ ہماری دنیا کی آزمائش سے بھی ہم کو بچا لے، اے مالک ہمارے گناہ تو پہاڑوں سے بھی بڑھ کر ہے لیکن تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت وسیع ہے، اے اللہ اپنے حبیب کے آنسوؤں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان کی قربانیوں پہ پیار فرما لے، اے اللہ وہ ہماری محبتوں میں بہت تڑپ گئے، اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں تقویٰ دے دے، ہمیں توکل دے دے، ہمیں ایمان کا کمال دے دے، ہمیں مخلوق سے استغنا دے دے، ہماری ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرما دے، اے اللہ ہمیں تواضع و تحمل کی نعمت دے دے، اے اللہ ہمیں اخلاص کی برکت دے دے، مالک کب تک ہم تیرا نام لے کے لٹیری زندگی گزاریں گے، مولا اپنے کرم سے ہمیں اخلاص دے کر اے اللہ ہماری ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پورا فرما، اے مالک آپ کے قدموں میں پڑے ہیں اور آپ کے در پہ بھکاری ہیں، اے اللہ پوری امت پہ رحم فرما، شمال سے لے کے جنوب و مشرق سے لے کے مغرب تک، اے اللہ جس کونے میں تیرے حبیب کی امت ہے مالک دشمنوں کے منصوبوں نے ہماری زندگی کو بگاڑا ہے، اے اللہ ہمیں اپنے قدموں کا کھلونا بنایا ہے، اے اللہ اب ہمیں نکال لے اپنے قدموں میں لا لے،
اے اللہ اپنے غیر کے قدموں میں جانے سے بچا لے۔ اے اللہ معتکفین کے اعتکاف کا زمانہ ہے، اے اللہ یہ معتکفین اعتکاف کر کر تیرے چوکھٹ کو پکڑے ہوئے ہیں کہ ہم تجھے منع کر رہیں گے اور تیرے پیار کو لے کر رہیں گے۔ مولا آپ ہی نے اپنے حبیب سے کہا جب میرے بندے اپنے ظلم کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے جرم کا اظہار کرتے ہیں تو مجھے خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اے شرمیلے مولا ہمارا دامن بھر دے، ہماری جھولی بھر دے۔ ہم سوالی ہیں، آپ آقا ہے، ہم اے اللہ بھکاری ہیں، آپ داتا ہے۔ آپ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ مالک تیرے بندے بے شمار لاکھوں بندے اے اللہ اس وقت عمرہ کر رہے ہیں، تیرے گھر کا پردہ پکڑ کر رو رہے ہیں، تیرے ملتزم سے چمٹ کر مانگ رہے ہیں، تیرے حبیب کے در پر صلاۃ و سلام عرض کر رہے ہیں۔ مالک ان کے صلاۃ و سلام کو قبول فرما لے، ان کی لبیک کو قبول فرما لے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دے۔ اور اے مولا ہم گنہگاروں کو بار بار اپنے دربار میں بلا لے، اپنے حبیب کے دیار پہ پہنچا دے اور ان کو خوش کر دے اور ہمارے سلام کو قبول فرمانے کا سبب بنا دے۔ اے مولا عالم میں ایمان کی ہوائیں چلا دے، باطل کو اپنی قدرت سے مٹا دے۔ اے اللہ ظالم حکمرانوں کو گردن پہ مسلط ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ظالم حکمرانوں کو گردن پہ مسلط ہونے سے پوری امت کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہماری مساجد کی بھی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی بھی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب کی بھی حفاظت فرما، ہمارے خانقاہوں کی بھی حفاظت فرما۔ جو محبوب بندے کھل گئے اور تیری بارگاہ میں پہنچ گئے اے اللہ اپنی شان کے اعتبار سے انہیں جزا عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو بھی اپنی شان کے اعتبار سے جزا عطا فرما۔ اے اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما۔ اور اے اللہ جن کے ماں باپ موجود ہیں ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، ان کو طاقت نصیب فرما، ان کو صحت نصیب فرما، ان کی زندگی کو ایمان کی محنت میں چلا دے۔ مولا ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دے، اے اللہ اپنے علوم کا عالم بنا دے، اپنے دین کا داعی بنا دے۔ عالم میں ایمان کی محنتوں کے کرنے کے لیے حکمت کے چشمے ان کی زبانوں پہ جاری کر دے اور ان کے قلب میں داخل کر دے۔ اے اللہ قیامت تک ہماری نسلوں کی حفاظت فرما اور انہیں ایمان کا علم بردار بنا۔ آپ کے عزت کی قسم ہم کسی کی تربیت نہیں کر سکتے، اے اللہ آپ ہی ہماری حفاظت فرمائیے، اپنے اپنے وقتوں پہ حسن خاتمے کی دولت عطا فرمائیے۔ مالک تیری باندیاں بھکارن بن کر بیٹھی ہے، آنچل اٹھائی ہوئی ہے، اپنے ہاتھ پھیلائی ہوئی ہے، بوڑھے بندے تیرے سامنے سائل بنے ہیں، علماء تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، حفاظ تیرے سامنے سوال کر رہے ہیں، معصوم بچوں کے ہاتھ پھیلے ہیں۔ مالک ان سب کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور پوری امت پہ کرم فرما اور پوری انسانیت کو ہدایت کی دولت دے دے۔ اے کریم اپنے کرم کی بارش فرما، اے مالک گھٹار مت دے، ٹھکرا مت دے، محروم مت فرما دے۔ اے اللہ اگر آپ نے ٹھکرایا تو کون گلے سے لگائے گا؟ اے اللہ آپ کے علاوہ کس کا در ہے؟ دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا